بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ ڈاکٹر کاشف راٹھور موجود ہیں، ڈائریکٹر ہیومن ریسورسز پنجاب یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ پروفیسر آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز۔ بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ ڈاکٹر کاشف کے والد میرے پاس داخل ہیں، ڈاکٹر الطاف راٹھور، اپنے زمانے کے بہت مشہور سرجن، اور تقریباً پچھلے کوئی 7-8 سال سے یہ میرے پاس آتے ہیں۔ ان کی انجیوپلاسٹی ہوئی، ان کا بائی پاس آپریشن ہوا، اس کے باوجود ان کو انجائنا ہوتا تھا۔ پھر ان کا ہم نے ورک اپ کیا اور یہ بہت بہتر ہو گئے۔ آج سے 2 سال پہلے ان کی طبیعت پھر خراب ہوئی، یہ پھر ہمارے پاس ایڈمٹ ہوئے، تقریباً 7-8 دن یہ رہے تھے، اور اس دوران ان کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا۔ لیکن جب اللہ نے دین رکھے ہوتے ہیں تو پھر انسان کہیں نہیں جاتا، اور یہ بہت بہتر ہو کے یہاں سے چلے گئے۔ آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے ان کو پھر گھبراہٹ ہوئی، ان کا سانس خراب ہونا شروع ہو گیا، یہ ہمارے پاس آئے۔ چونکہ ڈاکٹر ہیں اس لیے اپنے حساب سے یہ دواؤں میں خود رد و بدل کرتے رہتے ہیں، دواؤں کی خوراک میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ دوائی جو پیشاب لے کے آتی ہے، جسے ہم ڈائیوریٹک کہتے ہیں، پیشاب اور دوا دل کے مریضوں میں بہت اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پہ وہ جن کو ہارٹ فیلئر ہوتا ہے۔ اور ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس دوا کو بند کر دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اگر سوشل ایشو ہے، ہم نے کہیں جانا ہے، ہم دوائی نہیں کھائیں گے کہ ہمیں بار بار پیشاب آئے گا، اور ڈاکٹر صاحب نے یہی کیا، انہوں نے دواؤں کی پابندی نہیں کی اور ان کو پرابلم ہو گیا۔ ان کو متلی ہو رہی تھی، ان کو الٹی آ رہی تھی، ان کا دل خراب ہو رہا تھا، ان کو سینے میں شدید جلن تھی، اور سب یہ سمجھتے رہے کہ ان کو معدے کی تکلیف ہے۔ لیکن کل جب ان کو ہمارے پاس لے کے آئے تو ان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا، ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی بھرا ہوا تھا۔ کاشف سے ہم پوچھیں گے کہ چونکہ یہ اپنے والد کے بہت کلوز ہیں اور بہت اچھے انداز میں ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں یہ پروفیسر آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز، لیکن کارڈیالوجی سے ان کا بڑا شوق ہے، اور بہت باتیں پوچھ کے انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل کر لیا ہے کہ ایک دل کے مریض کو گھر کے اندر یہ بہت اچھے انداز سے مینج کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حوال ہے آپ کے؟ ٹھیک کیسے ہو کاشف؟ ٹھیک ٹھاک، سب خیریت؟ شکر الحمدللہ۔ کیا ہوا تھا؟ ساری یہ کہانی کیا ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب کہانی تو جس طرح آپ بتا ہی چکے ہیں، ایگزیکٹلی یوں ہی ہوا کہ کافی عرصے سے ابا جو ہیں وہ دل کے مریض ہیں، اور تقریباً 8 سال سے 9 سال سے آپ کے پاس بھی آپ کے بھی مریض ہیں۔ تو والد صاحب کا یہی ہے، کیونکہ یہ خود ڈاکٹر ہیں، اور لیکن میں یہ سرجن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیسن کے اندر بھی فیلڈز بڑی اسپیسیفک ہیں۔ یہ جو سیلف میڈیکیشن میں اپنے آپ کو خود ٹریٹ کرنا، اور بعض علامات کو یوں سمجھنا کہ شاید وہ کوئی اور بیماری ہے، حالانکہ وہ ان کے کیس میں وہ کارڈیک اریسٹ میں یہ کنجسٹیو ہارٹ فیلئر میں جا رہے تھے، تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا، اور جس کے نتیجے میں ان کی طبیعت پھر شدید خراب ہو گئی، اور یہ باقی آپ نے بتلایا ہی ہے اس کے بارے میں۔ ایک چیز اور جو میں نے نوٹ کی ہے کہ جی یہ بزرگوں کے اندر ایک چیز ہے کہ ان کو جب تک دوائیں استعمال کرتے ہوئے خود نہ آپ دیکھ لیں، اپنے سامنے نہ کروائیں، تو شاید یہ غیر دانستہ طور پہ یا شاید کبھی دانستہ طور پہ بھی یہ دواؤں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور یہ بہت اہم بات کہی، اسی لیے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ آبزرویشنل تھیراپی، کہ آپ نے اپنے بزرگوں کو خود سے دوائیں دینی ہیں، کہ بزرگ اس عمر میں عام طور پہ لاؤ بیٹا دوائی دو، ہم کھا لیں گے، ایسے کہتے ہیں جی، ایسے ہی کہتے ہیں، اور دوائی کو نیچے ڈال دیں گے اگر نظر ادھر ادھر ہو جائے۔ آپ بالکل یہ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو دوائیں دیتے ہیں اور باقاعدگی سے دوائیں دیتے ہیں، لیکن پھر کیوں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے؟ طبیعت یوں خراب ہوتی ہے کہ آپ ان کو دوائیں پکڑا کے چلے جاتے ہیں، اپنے سامنے کھلاتے نہیں ہیں۔ بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے کہ مصروفیات کی وجہ سے آج کل یہ بھی ہے کہ جس طرح میرے کیس کے اندر یہ ہے کہ میں 2 دن کی 3 دن کی یا 1 ہفتے کی پوری پل پلانرز جو ہوتے ہیں اس میں ان کی ساری دوائیں سیٹ کر دیں۔ اب لوگوں نے کیونکہ وہ اپنے حساب سے اب آفیسز میں چلے جانا ہے، پھر واپس آتے ہیں، میں تو خیر کچھ فاصلے پہ رہتا ہوں گھر سے، میرے چھوٹے بھائی ہیں ساتھ، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں،
تو وہ بھی مارننگ میں ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے وقت پہ نکل جاتے ہیں. ابا نے جب ناشتے کے بعد ان کا وقت ہوتا ہے تو پلز تو پلان ہوئی بھی پڑی ہوتی ہیں, وہاں تک تو ہم نے رول اپنا ادا کر دیا. لیکن اب خاص کر اس ایپیسوڈ کے بعد میں نے تو یہی سیکھا کہ جی یہاں پر ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. بالکل. جب تک اس پلز کے اندر سے وہ پلز نکال کے اس بات کو یقینی نہ بنا لیا جائے جی کہ اس خوراک کا استعمال کر لیا ہے بزرگوں نے, تب تک آپ کبھی بھی اس بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتے کہ واقعی وہ دوائیں انہوں نے استعمال کر لی ہیں. بالکل صحیح کہا. اور اسی لیے ہمارے بزرگوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں, مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اور جب وہ کسی پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں اور جب سب گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ خواتین و حضرات ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے, وہ صرف یا تو ہم سمجھ سکتے ہیں جو ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, یا جو ان کے ساتھ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں جب ہم ان کے چہرے پر تاثرات دیکھتے ہیں. کل ڈاکٹر صاحب کو کارڈک اریسٹ ہوا اور میں نے ان کا 15 منٹ CPR کیا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے دن رکھے ہوئے تھے, الحمدللہ یہ بہتر ہو گئے. پھر ان کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور رات تقریباً کوئی 2 بجے پھر ان کے پیشاب کی آؤٹ پٹ بہتر ہونا شروع ہوئی, اور اب اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے. کیسے ہیں باپ؟ اب انشاءاللہ کچھ بہتر ہیں باپ؟ جی ماشاء اللہ. کاشف, آپ جو دوسرے مریض ہیں دل کے, خاص طور پہ جو دل کے مریضوں کے اٹینڈنٹس ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی, دل کے مریضوں کے ساتھ جو اٹینڈنٹس ہیں, یہ خاص کر دل کے مریضوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ دل کے جو امراض ہیں یہ باقی کسی بھی قسم کے امراض سے بہت مختلف ہوتے ہیں. اس میں ایک تو کبھی بھی سیلف میڈیکیشن یا کبھی بھی علامات کو دیکھتے ہوئے ایک جو عمومی طور کے اوپر ہمارے ہاں وہ دوائیاں یا ٹوٹکے یا خیالات ہمارے ہاں موجود ہیں, ان کے اوپر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے, ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. خاص طور پر سوشل میڈیا اور یہ جو ڈاکٹر گوگل ہے, یہ تو بس اللہ تعالیٰ رحم کرے, یہ بھی بہت تباہی کر رہا ہے. کسی مستند ڈاکٹر جو بھی ہیں آپ کے کارڈیالوجی کے, اسپیشلی کارڈیالوجی کے کیس کے اندر, تو آپ کے جو مستند ڈاکٹر ہیں ہمیشہ ان کے مشورے سے ان کی تجویز کردہ دوائیں, ان کے تجویز کردہ احتیاط جو بھی ہیں, ان کو بہت سختی سے ان کے اوپر عمل پیرا ہوں. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو دوائیں ہیں ان کو اپنی نگرانی میں استعمال کروانا, اگر آپ کے گھر میں کوئی جو بیمار ہیں وہ بزرگ ہیں تو ان کو اپنی موجودگی میں دوائیں, صرف ان کی دوائیں رکھ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ نے آرگنائز کر دی. یہ جو ان کی دواؤں کا خاص اپنی نگرانی میں استعمال کروانا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور باقی اگر آپ کل شاید میرے چہرے کی طرف دیکھتے جب میں یہاں آیا تھا تو میری یہ مسکراہٹ یا شاید کچھ بھی نہیں, میں واقعی بہت پریشان تھا. اور ظاہر ہے وہ موقع بھی اس قسم کا ہوتا ہے, اور والد صاحب جو ہیں وہ بالکل اس حالت میں تھے کہ اس لمحہ ہے انسان, اس نہیں ہے. اب ذہنی طور پہ بھی انسان تیار ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اب ظاہر ہے پھر وہ ایک ریلیف ہوتی ہے, ایک وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو وقت اس طرح کا گزرا اس میں ڈاکٹر صاحب نے بہت محنت کی, اور زندگی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بس اصل بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی ہوتی ہے, لیکن انسان مسیحا کی طرف تو دیکھتا ہے نا. بس اللہ تعالیٰ کا بس یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت ماشاءاللہ جس طرح مینج کیا, اللہ میاں آپ کو صحت دے, زندگی دے, اور آپ کے پروفیشن میں بہت برکت دے. اچھا کاشف, مجھے کچھ عرصہ پہلے نا کاشف کے جو چھوٹے بھائی ہیں احسان, وہ بھی پروفیسر ہیں ڈینٹل سرجری کے, تو جب ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے, اب ڈاکٹر صاحب کو آرٹ سے بڑا شغف ہے, ایسے ہی ہے, جی ہاں, اور شعر و شاعری بھی کرتے ہیں, کتابیں بہت لکھی ہیں انہوں نے. ان کے بہت سے طالب علم ہیں جو آج ماشاءاللہ وہ بھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں. جی ہاں, وہ بھی ریٹائر ہو جو سرجن جن کو انہوں نے ٹرین کیا ہے. مجھے ڈاکٹر احسان راٹھور نے ڈاکٹر الطاف صاحب کا ایک بہت اچھا یہ بھیجا میسج, اسے آپ کہیں گے, لیکن یہ ایک نظم کے انداز میں ہے, اور ایک سینئر سرجن کا جاڑا, اس عنوان سے انہوں نے یہ لکھا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں, آپ یقیناً اس کو انجوائے کریں گے. جاڑا یعنی کہ سردی کا موسم ہے, اور اگر سینئر سرجن ہے, سینئر سرجن تو خیر ہیں, لیکن انہوں نے میرا خیال ہے جو بزرگ ہیں ان کے حوالے سے بھی لکھا ہے, بزرگی کی طرف اشارہ ہے. بزرگوں کو یہ کس طرح محسوس ہوتا ہے.
یہ لکھتے ہیں رات کو رضائی کمبل اور سلیپنگ سوٹ ہے، دن کو سویٹر گرم سوٹ اوپر اوور کوٹ ہے۔ جی ہاں، پھر کہتے ہیں ہر سال میں کہتا ہوں کہ یہ میرا آخری سال ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جب بھی یہاں پر آئیں گے نا مجھے کہتے ہیں بس ڈاکٹر صاحب سواری اب تو میں سمجھتا ہوں شاید اگلا لمحہ میرا ہو یا یہ رمضان میرا ہو یا نہیں ہو۔ ہر سال میں کہتا ہوں کہ یہ میرا آخری سال ہے، یہ سوچتے ہوئے ہو گئی اب عمر 88 سال ہے۔ ماشاءاللہ 88 برس کے ہو گئے ہیں۔ کانوں سے کچھ سنتا نہیں، نظر بہت کمزور ہے، ٹانگوں سے چلتا نہیں اور کھانسنے پر زور ہے۔ واہ، سرجری ہم نے چھوڑ دی، طب ہمیں آتی نہیں، سرجری ہم نے چھوڑ دی، طب ہمیں آتی نہیں، ENT سے مجھ کو بیر ہے، آئی لگتی بور ہے۔ پھر کہتے ہیں کام کچھ ہوتا نہیں اور بستر میں رہتا ہوں میں، گھر میں روٹی توڑتا ہوں، اللہ اللہ پہ زور ہے۔ اور پھر کہتے ہیں آخری امتحان ہے سر پر، ممتحن ہے رب العالمین، تیاری اس کی ہے نہیں، بس اس کی رحمت کا یقین۔ کیا خوبصورت انہوں نے عکاسی کی ہے اپنے جذبات کی اور بزرگوں کی خاص طور پہ، اور وہ بزرگ جو دل کے مریض ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج آپ نے کاشف کی باتیں سنی۔ کاشف راٹھور ایک بہت اچھے بیٹے، تابعدار بیٹے۔ اللہ تعالیٰ سب والدین کو ان کی طرح کی اولاد دے جو اپنے والدین کا بہت خیال کرتے ہیں، اور والدین تو اس عمر کے اندر آ کے نہ ان کو اپنے سوچنے پر کچھ قدرت حاصل ہوتی ہے اور نہ وہ کچھ اپنے بارے میں زیادہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو کس طرح رکھنا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور آپ نے کہہ تو دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولاد دے اور جو کہ خدمت گزار ہو۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم شاید اولاد ہونے کا حق ادا کر سکے، لیکن بہرحال اگر آپ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں اور توفیق دے اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ میں بھی ایک کچھ دوائیاں، اس قسم کے دعائیہ کلمات کے اوپر اختتام کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ بھی سب مریضوں کو آپ جیسے معالج عطا کریں۔ بس اللہ کا کرم ہے۔ ایک اچھے معالج کے لیے صرف ٹیکنیکلی ایک اچھا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، ایک بہت سینسٹیو انسان ہونا اور ایک درد دل ہونا مریضوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے، جو کہ بدقسمتی سے آج کل ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی پیشہ ورانہ صلاحیت میں برکت دے، اور لوگوں کے لیے جو آپ کا فیض ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاری۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے ڈاکٹر کاشف کی باتیں سنی، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے مریضوں کی خدمت کر سکیں ایک خلوص دل کے ساتھ، اور جتنے بھی والدین ہیں جو حیات ہیں اور ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، کیونکہ والدین ایک ایسا سرمایہ ہیں، والدین ایک ایسی چھاؤں ہیں، والدین ایک ایسا درخت ہیں جو انسان کو پروٹیکشن میں رکھتے ہیں۔ ان کا سایہ اولاد کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہوتا ہے۔ جب یہ نہیں ہوتے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ سائبان کہیں کھو گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع، ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال کیجئے اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔